اس سے پہلی آیات میں یہود کے وہ مرض بیان کیے ہیں جو کسی قوم کو، کسی معاشرے کو، کسی جماعت کو لگ جائے تو انہیں تباہ کرتے ہیں، انہیں برباد کر دیتے ہیں، ان پر زوال آ جاتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہود یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جب وہ بگڑ گئے، جب وہ اللہ کے نبیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیے، تباہی آ گئی ان پر، اور ان پر کئی قسم کے عذاب آئے۔ اب یہ قوموں پر مختلف قسم کے مرحلے آتے ہیں، بے عملیوں کے، بد عملیوں کے، ان کے عمل خراب ہوتے ہیں، ان کے لین دین خراب ہوتے ہیں، ان کے ذہن اور عقائد اور افکار فاسد ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آتے ہیں۔ اب قرآن دنیا میں کیوں آیا؟ انسانوں کا ذہن، عقیدہ اور فکر درست کرنے کے، ان کی سوچ درست ہو۔ سوچ درست ہوتی ہے تو انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کی فکر درست ہے، اس کی سوچ درست ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کی بنیاد درست ہے، آگے پھر اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے۔ اب قوموں کا علم و عمل درست ہو جائے، یہ پہلی بنیاد ہے تعلیمات نبوت کی، دین کی پہلی بنیاد، انسانوں کے اندر، ان کے ذہن میں، ان کے عقل میں درستگی پیدا ہو، اور یہ اللہ کے علم سے، قرآن کے تعلیمات سے، نبیوں کی تعلیمات سے ہوتی ہے، ان کا علم سمجھایا جائے ان کو۔ اور دوسری چیز پھر ان کے اندر عمل، اخلاق درست ہو، معاملات ان کے درست ہو، ان کے اندر سب سے بڑی معاملات کی درستگی میں قرآن حکیم جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ دو بڑے مرض پیدا ہوتے ہیں قوموں کے اندر۔ ایک اسم، گناہ کی بات، جب بات کرتے ہیں گناہ کی بات کرتے ہیں، نقصان کی بات کرتے ہیں، اپنا نقصان یا دوسروں کا نقصان۔ جو آدمی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی روح کو ڈیمیج کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر ہر گناہ سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی لگتا ہے، معاشروں کے اندر بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے عقل السحت، قوموں کا دوسرا بڑا مرض کیا ہے؟ وہ حرام کھاتے ہیں، ناجائز طور پر جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، سود کا مال استعمال کر کے، دھوکے کا کاروبار کر کے، مال کاروبار میں مافیا بن کر، لوگوں کا حق مار کر وہ اپنے تجوریاں بھر لیتے ہیں۔ اب قوم کا بڑا طبقہ، اب پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں کے حکمران، یہاں کے بڑے بڑے لیڈر، وہ قانون سازی اپنے حق میں کر کے ایک دن میں ایسا قانون بناتے ہیں کہ کروڑوں روپے ایک ایک کے کھاتے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک غریب، ایک مزدور اور ایک کسان وہ ساری زندگی محنت کر کے 1 کروڑ نہیں کما سکتا، وہ ایک دن میں ایسا جھوٹ بولتے، ایسا غلط کام کرتے، ایسا غلط قانون بناتے، پوری قوم کا مال ہڑپ کر جاتے۔ عقل السحت، حرام کھاتے ہیں۔ اب ان کو حرام کھانے سے کون روکے گا؟ ان کو جھوٹ بولنے سے کون روکے گا؟ ان کو گناہ سے کون نکالے گا؟ قرآن حکیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ ڈیوٹی دے کر بھیجتے کہ ان کو سمجھاتے، پھر قوم کے اندر سے ان کے رہنما پیدا ہوتے ہیں، اہل علم، علماء حق، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ قوم کے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں۔ اب جس طرح علماء، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، یہ سارے قوم کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب یہ حرام کا ساتھ دیتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، معاشرے میں زبانیں گونگ ہوتی ہیں، معاشرے کے گناہوں پر زبان کا استعمال نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں سمجھاتے۔ قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑے مجرم بن گئے، حق بول کر، حق نہ بول کر، سچی بات نہ بتا کر قوموں کو۔ یہ پہلے تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، الربانیون، درویش، پیر لوگ، رہنمائی کرنے والے، مرشدین، ان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو رہنمائی دیں، ایمان سے ملائیں، اخلاق سے ملائیں، ان کے اندر جرأت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، ایمان کی حلاوت پیدا کریں، تاکہ وہ ہر برائی کا مقابلہ کریں۔
تو قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئے؟ ان کے حکمران، ان کے پڑھے لکھے لوگ، ان کے مولوی اور پیر سب نے قوم کے خلاف ایکا کر لیا، مل جل کر قوم کو لوٹو، جو گناہ کرتے ہیں اس کا مقابلہ مت کرو، رکاوٹ مت بنو، کسی کو مت سمجھاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ان کا جرم تھا۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان یہود کو، ان نصارہ کو، ان بگڑے ہوئے لوگوں کو، ان کے درویش والاحبار اور ان کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، یہ کیوں خاموش ہیں؟ عن قولہم الفسق، گناہ کی بات کہنے سے یہ کیوں نہیں لوگوں کو روکتے؟ واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکتے؟ آج وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مال میں فراڈ کر کے بیچتے ہیں، 2 نمبر کا مال بیچتے ہیں، قوموں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے حکمران ہیں، قانون ساز ہیں، وہ قوم کو، ملک کو، وطن کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہر آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، مہنگی چیزیں بیچی جاتی ہیں، قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے، اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اب یہ حرام کھانا ہے، قوم کا مال، لوگوں کا حق کھانا، یہ حرام۔ اکلہم السحت، رشوت کا مال کھانا، دوسروں کا حق دینے کے لیے اس سے پیسے وصول کرنا، یہ بھی قرآن نے پہلے منع کر دیا، اس کو ناجائز قرار دیا۔ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کتنا برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کرنے والے بھی برا عمل کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی برا عمل کر رہے ہیں۔ ان کے علماء، پیر اور مولوی اور سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جو لیڈر ہیں قوموں کے، وہ بھی غلطی میں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، برائی سے روکنا، برائی کے خلاف شعور پیدا کرنا، برائی کے خلاف طاقت پیدا کرنا، برائی کے خلاف ذہن پیدا کرنا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں۔ آج تو رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا، بلکہ الٹا اور زیادہ ناجائز طور پر کہتے ہیں یہ فضل ربی ہے، ھذا من فضل ربی۔ ایک تو ہماری تنخواہ ہے، اور یہ جو رشوت لیتے ہیں اس کا نام، اب لوگوں نے نئی اصطلاح قرآن کا غلط استعمال، اب ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا انعام ہے، علم، شعور، جس سے دنیا میں انسان غالب ہو، ترقی کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس ان کے تابع ہو کر آ رہی، ان کا نظریہ اور دین سیکھنے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین آگے بڑھ رہا ہے، بڑے بڑے حکمران ہمارا دین سیکھ رہے ہیں اور ہمارا اثر بڑھ رہا ہے، اس کو فضل ربی کہتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں فضل ربی سود کھانے، سود کا مال جمع کرنے، رشوت کا مال جمع کرنے، دھوکے کا مال جمع کرنے کو کہتے ہیں یہ فضل ربی ہے۔ ذہن بدل گیا، ہمارے یہاں رویے بدل گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مولوی، پیر اور ان کے رہنما یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کو ذہن نہیں دیتے، ان کے جھوٹ کے خلاف، معاشرے کی برائیوں کے خلاف، قوموں کے اندر یہ رزق حرام کے خلاف یہ بولتے کیوں نہیں منع کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، ہر طبقے کا عمل برا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا بھی، جھوٹ بولنے پر ان کو نہ روکنے والوں کا بھی، یہ سب کا عمل برا ہے۔ اب قرآن پھر یہود کی اور مرض بیان کرتا ہے، یہ قوموں کے، معاشروں کے مرض ہے۔ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل کتاب کے قلوب، ان کی شرارت، کفر اور طغیان، بدکاریوں اور حرام خوریوں کی وجہ سے انتہا درجے کے بے ادب ہو گئے تھے۔ وہ ہر قسم کی زبان سے بےہودہ قسم کی گفتگو کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے۔ اب ان کے اندر یہ سب سے زیادہ یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھی، مسخ ہو گئے تھے، عقائد، ان کا ذہن، ان کی عقل، ان کی صلاحیتیں مسخ ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا رتبہ ان کے ہاں ایک معمولی انسان کا رتبہ اختیار کر گیا۔ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو کہتا ہے مال خرچ کرو، مالداروں کو کہتا ہے مال خرچ کرو، لوگوں کو کہتا ہے دوسروں پر مال خرچ کرو، تو کہتے ہیں اللہ خود کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کا اور اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جس معاشرے میں دین کے احکامات کو مذاق میں اڑا دیا ہے، ان کا عمل کرنے کے بجائے، آج ہمارے یہاں بھی عمل کا حال کیا ہے؟
ہم بات سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. عظمت تو ہونی چاہیے اس حکم کی. کسی حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن اس حکم کی عظمت ہمارے ذہن سے نکل جائے یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے. اللہ کے ہر حکم کی اور اللہ کے رسولوں کی، انبیاء علیہ السلام اور اہل حق کی سچی جماعتوں کی عظمت قائم رہنی چاہیے. فرمایا غلت ایدیہم، اللہ نے جواب دیا انہی کے ہاتھ بند ہو جائے، اب یہ خود تباہ و برباد ہو جائے، ان کے اوپر عذاب طاری ہو گیا. وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے وہ ملعون قرار پائے، اللہ کی جگہ سے گر گئے. اب یہ دنیا میں ان پر پھٹکار ہے، ذلت ہے. 1300 سال تک یہود اور نصارہ یہ ذلت کا عذاب کاٹتے رہے. اب مسلمان دین کے نمائندے بن کر، اللہ کے نمائندے بن کر دین پر عمل کرتے رہے. آج مسلمانوں کا 150-200 سال سے حال ہو گیا کہ ہم نے جب دین کو چھوڑ دیا، اس کا علم عمل اور اس کا شعور حاصل کرنا چھوڑ دیا، آج دنیا میں مسلمان پیٹے جا رہے ہیں. اللہ نے یہود کو، نصارہ کو دنیا میں ان کے اوپر غالب کر دیا، ان کو سزا دو. قرآن چھوڑنے والوں کو، قرآن کا عمل توڑنے والوں کو آج مسلمان عذاب میں ہیں. پچھلے 1000 سال تک یہ قومیں عذاب میں تھی، آج مسلمان عذاب میں پوری دنیا میں. 55 اسلامی ملک ہیں اور 55 کے 55 اسلامی ملک عذاب کا دور گزار رہے ہیں. لعنت و پھٹکار کا دور ہے، مہنگائی ہے، بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے، سود کا نظام ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے، لڑائیاں ہیں. ہر فرقہ، ہر طبقہ آپس میں لڑ رہا ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہوتا. اب یہ قرآن کی آیات یہ امت کو کچھ باتیں سمجھاتی ہیں. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، جو بد اخلاق لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کا کی عظمت اور اس کے حکم کی عظمت کا ان کے ہاں کوئی مرتبہ مقام نہیں، تو فرمایا ان لوگوں کو دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. یہ ہاتھ کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال ہمیں سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا جسم ہے ہم مثال دے کر سمجھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود مثال بیان کی ہمیں سمجھانے کی. وگرنہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے اعضاء اور جوارح سے جسم سے پاک ہے، وہ تو طاقتور ذات ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے مابرا ذات ہے. اس لیے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، یعنی اس کی رحمت ہر وقت انسانوں کو، مخلوق کو، کائنات کو ترقی دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، ربوبیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ينفق كيف يشاء، ہر چیز وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ہوائیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، نعمتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کی جو ساری مخلوقات استعمال کر رہی ہے. فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. میرے پیغمبر اب ان کے حرام خوریوں کے خلاف، ان کے گناہوں کے خلاف جو ہم نے قرآن اتارا ہے، جو دین بھیجا ہے، جو آپ پر وحی بھیجی ہے، اب یہ وحی آپ پر اترتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بگڑے ہوئے لوگ حرام خور یہ الٹا شرارت میں، سرکشی میں اور زیادہ بڑھے گا، مقابلہ کریں. یہ تمہارے لیے جنگیں سوچتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کہ قرآن کا علم و عمل پیدا کرنے والے لوگوں کو کیسے تباہ کیا جائے، ان کو کیسے کمزور کیا جائے. منصوبے بناتے ہیں تمہارے خلاف، کہ طغیان، شرارتیں کرتے ہیں، کفر پھیلاتے ہیں. فرمایا تم اپنا کام کرو، حق پر قائم رہو، اللہ حق والوں کو بچاتا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دی. اب یورپ کی قومیں آپس میں لڑتی رہیں، جنگ عظیم اول دوم ہوئی، انہوں نے کروڑوں انسان تباہ کر دیے. اللہ کہتے ہیں ہم ان میں جنگ و جدال، نفرتیں ڈال دیتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو آپس میں ٹکرائیں گے. تم حق کے لیے کام تو کرو، ذرا میدانوں میں اترو. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، یہ دنیا میں جنگیں پھیلاتے ہیں، جنگ کر کے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں. جنگوں کا نظام بنا کر انسانی معاشروں کے مسائل کو جنگوں میں انڈیل دیتے ہیں. یہ جنگوں کے کیڑے ہیں، جنگیں پیدا کر کے اسلحہ بھیجتے ہیں، جنگیں پیدا کر کے قوموں کو تباہ کرتے ہیں، جنگیں پیدا کر کے قوموں کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں. فرمایا ان کے منصوبوں سے پریشان مت ہو، جب بھی یہ جنگ بھڑکائیں گے اطفأها اللہ، اللہ ان کی جنگ کو بجھا دے گا. تمہارے تک نہیں پہنچے گی اگر تم سچے ہو، تم حق پر قائم رہو، تم بچ جاؤ گے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ دنیا میں فساد کرتے ہیں، لوگوں کے مال پر، وسائل پر، چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کیا حال ہے؟
امریکہ اور یورپ کی قومیں، ایشیا، افریقہ، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، دنیا کے افریقہ، ان ملکوں کے وسائل پر، معدنیات پر، چیزوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا لیں. ساری جنگیں صرف 50 سال کے لیے اور قبضہ کر لیا جائے پاکستان کے معدنی وسائل پر، اسی طرح افغانستان کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے. آج دنیا کی ساری طاقتیں مسلمان ملک، ایشیا اور افریقہ کے ملک کمزور کر کے، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کے بچوں کو اپنا نوکر بنانا چاہتے ہیں. یہ اپنے ملکوں میں نہ رہیں، یہ ہمارے ملکوں میں آ کر ملازمت کریں، ہمارے نوکر بن کر رہیں. آج مسلمان ملکوں کو قرآن کا علم حاصل کرنا، عقل حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنی چاہیے، اور فسادی طبقوں کے خلاف، گناہ پیدا کرنے والے لوگوں کے خلاف، ہمارے معاشرے میں حرام پھیلانے والے لوگوں کے خلاف جو قرآن کہہ کر کھڑے ہو. جو اللہ کہتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں، ہم ان کے خلاف کیوں نہ ہوں؟ کہتے ہیں تم ان کے مقابلہ کرو. یہ یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ملک میں خرابی کرتے ہیں، لوگوں کے حق پامال کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. جو ان فسادیوں کے فساد کو مٹائے گا اللہ اس کو پسند کرے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرب کے اندر اپنے خاندان کے سرداروں کا فساد مٹایا، پھر کیسر و کسریٰ کا فساد مٹایا، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام، پھر پوری دنیا کے مسلمان عادل حکمرانوں نے، دنیا کے مسلمانوں نے ہر برائی کا مقابلہ کیا. آج مسلمان برائی کے مقابلے میں ڈھیر ہو گئے، برائی کا ساتھ دیتے، کمزور ہو گئے. اپنی کمزوری دور کریں قرآن کے علم سے، صحابہ کرام کے تذکرے سے، اپنی تاریخ کے مطالعے سے. اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہر برائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے ان کے پیر، درویش، والاحبار، اور ان کے پڑھے لکھے لوگ، علماء، سمجھدار لوگ، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں. یہ بددعائیہ کلمہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے حق میں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان کو اس کے کہنے پر، اس جملے کے کہنے پر. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے مخلوق پر جس طرح چاہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور ان میں بہت ساروں کو پڑے گی اس کلام سے جو اترا تجھ پر، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، شرارت اور انکار. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور نفرتیں آپس کی قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی وہ آگ سلگاتے ہیں لڑائی کی، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں خرابی کرتے ہوئے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. صدق اللہ.